فوکے آرام چاہتے ہو تو نبی کے دین کا انکار کرو، خدا کی وحدانیت کا انکار کرو۔ بلال پکارتے ہیں احد احد، ابو فوکے پکارتے ہیں میں سب کچھ تو چھوڑ سکتا ہوں، اپنی جان تو نچھاور کر سکتا ہوں، مگر محمد عربی کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، نہیں چھوڑ سکتا۔ تاریخ میں آپ اٹھا کر پڑھیں صحابہ کی زندگی، اگر وہ اس استقامت کے ساتھ، اس ثابت قدمی کے ساتھ دین پر جمے نہیں رہتے تو بعد والوں کو دین پر چلنے کا طریقہ نہیں ملتا، دین پر چلنے کا سلیقہ نہیں ملتا۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، حضرت صدیق اکبر وہاں بھی آئے، حضرت بلال کو دگنی قیمت میں خرید کر آزاد کر دیا، حضرت ابو فکے کو دیکھا دگنی قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا۔ خواہشات کی قربانیاں، ہجرت سارے صحابہ کی خواہشات کی قربانی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، حافظ امام ابن عبد البر الاستیعاب میں ذکر فرماتے ہیں، ہجرت میں ہر صحابی کا اپنا اپنا انداز تھا۔ ایک میاں بیوی، چھوٹا سا بچہ، مکے کے صنادید قریش مکہ، روسائے مکہ کی تکلیف اذیت سے نالاں ہو کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، گھر بار جو بھی دولت تھی سب کچھ چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ کہیں سکون سے دین اسلام پر عمل کر سکیں، اطمینان سے نماز روزے کا معاملہ ہو، اطمینان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ میاں بیوی دونوں نکلے اپنے ایک سالہ چھوٹے بچے کے ساتھ۔ دونوں کے قبیلوں کو معلوم ہوا، عرب کے دو قبیلوں سے تھے وہ، دونوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے قبیلے کا لڑکا مسلمان ہو کے مکہ چھوڑ کے ہجرت کر رہا ہے، مدینہ جا رہا ہے، ہمارے قبیلے کی لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ جا رہی ہے۔ یہ قبیلے والے بھی آئے، یہ قبیلے والے بھی آئے، اور لڑکی والوں نے اصرار کیا، کہا کہ اے ابو سلمہ تم جا سکتے ہو مگر ہماری لڑکی پر تمہارا حق نہیں ہے، تم جانا چاہے تو جاؤ مگر ہم اپنی بچی کو نہیں چھوڑنے والے۔ زبردستی حضرت ام سلمہ کو رکوا لیا، اور اتنا ہی نہیں، اتنے میں ابو سلمہ کے قبیلے والے آئے، وہ کہنے لگے کہ اے ابو سلمہ تم جا سکتے ہو مگر یہ تمہارا 1 سال کا بچہ نہیں جا سکتا۔ کھینچا تانی میں بچے کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، اور زبردستی قبیلے والے اس 1 سال کے بچے کو ماں سے جدا کر کے، باپ سے جدا کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور ادھر بیوی ایک طرف، باپ ایک طرف، بچہ ایک طرف۔ اس حالت میں بھی روتے ہوئے حضرت ابو سلمہ اپنے ہجرت کو ترک نہیں کرتے، اپنا دین کے لیے انہوں نے جو ارادہ کیا ہے برداشت کرتے ہوئے آپ مدینہ چلے جاتے ہیں۔ 1 سال تک ادھر حضرت ابو سلمہ اپنے بچے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے تڑپ رہے ہیں، حضرت ام سلمہ اپنے شوہر اور بچے کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ ایک ہی جگہ ہوتے ہوئے ماں سے بچے کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ روزانہ حضرت ام سلمہ کا 1 سال تک یہ معمول رہا اس ہجرت کے واقعے کے بعد، روزانہ آپ مکے کے مضافات میں آتی، آبادی سے دور آ کے مدینے کا راستہ تکتی، اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی، اپنے بچے کو یاد کر کے روتے۔ ادھر حضرت ابو سلمہ کی بھی وہی کیفیت رہی 1 سال تک مسلسل۔ 1 سال کے بعد ظالموں کو رحم آیا تو پھر بچے کو اور بیوی کو کیا ہے حضرت ابو سلمہ کے پاس بھیج دیا۔ تو آپ اندازہ کریں 1 سال تک کس اذیت میں، کس درد میں ان کی زندگی گزری۔ آج کسی شیطان کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے، ہمارے گھروں میں ہمارے بچیوں کی رشتوں میں کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے، یا ہماری طبیعتوں میں کچھ گراوٹ ہو جاتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی، یہ مانتے ہوئے بھی کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، کوئی شیطان کچھ نہیں کر سکتا، ہم شیطان کے قدموں میں آ جاتے ہیں، پوجا کرنے لگ جاتے ہیں اور شیطان کو ماننے لگ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی مصیبت بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، اور وہ صحابہ کرام کو دیکھیں، خواہشات کی قربانی دے رہے ہیں، جذبات کی قربانی دے رہے ہیں، مال کی قربانی دے رہے ہیں، جان کی قربانی دے رہے ہیں۔ مردوں کی وہی کیفیت ہے، خواتین کی وہی کیفیت ہے۔ علامہ زرقانی روایت کرتے ہیں ایک جنگ میں 4 مضبوط قوی الجثہ، انتہائی دلیر اور شجاع مسلمانوں کی طرف سے سپاہی نکلتے ہیں تلوار لے کر دشمنوں کے سامنے،
اور پیچھے سے ایک خاتون آواز دے کے کہہ رہی ہے کہ اے بیٹو آگے جانا اور میرے دودھ کا حق ادا کرنا، کچھ بھی ہو جائے دشمن کو پیٹھ بتا کر واپس نہیں آنا۔ پہلا بیٹا گیا میدان جنگ میں شہید ہو گیا، دوسرا بیٹا گیا میدان جنگ میں شہید ہو گیا، تیسرا بیٹا گیا میدان جنگ میں شہید ہو گیا، چوتھا بیٹا گیا میدان جنگ میں شہید ہو گیا، 4 کے 4 شہید ہو گئے۔ اور وہ خاتون عمر رسیدگی میں ہے، اس زمانے میں ہے جس زمانے میں ماں باپ کو اور زیادہ اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ چاروں بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی بندی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے بچوں نے میرے دودھ کی لاج رکھ